سوال وہ کہتے ہیں کہ جی جب سے ہوش سنبھالا تب سے ایک ہی جملہ سننے کو ملتا ہے کہ اس ملک میں ہمیشہ فوج کی حکومت رہی، جبکہ ہم نے قومی اسمبلی میں اپنے منتخب نمائندے بھی بٹھا رکھے ہوتے ہیں جو خود کو ملک کا حکمران کہتے ہیں۔ میرا آپ سے سادہ سوال ہے کہ ایک ملک میں حکمرانی آخر کس کا حقیقی حق ہے؟ کاشف صاحب، حکمرانی تو عوام کا ہی حق ہے۔ ویسٹرن ڈیموکریسی بھی یہی، ہمارے ہاں جو ڈیموکریسی اسلام کی خلفائے راشدین جیسے پہلے، وہ اس زمانے میں ایک قبیلے کو ریپرزینٹ اس کا سب سے سیانہ آدمی، دانش مند آدمی، بزرگ، سب سے زیادہ قابل احترام آدمی سردار کرتا تھا، تو بیعت اس زمانے میں پورا قبیلہ نہیں کرتا تھا۔ تو وہ میرا خیال ہے زیادہ وائز بات سے، یار للو پنجو کو میرے جیسے کوئی اختیار ہو وہ عوامی نمائندے، لیکن چلیں ہم اسیوم کر لیتے ہیں کہ مغربی جمہوریت بھی چلیں ٹھیک ہے، تو پھر جواب تو وہی ہے، عوام کا ہی حق ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جہاں جس لیول پہ ہم ہیں ایک ملک کے طور پہ، جس مرحلے سے ہم گزرنے، ہمارے عوام کو اپنے نمائندے چننے کا ابھی تک سلیقہ ہی نہیں آیا، اور یہ سلیقہ آتا ہے تعلیم سے، تربیت سے، گرومنگ سے۔ اس کے لیے خود کفالت بھی بہت ضروری ہے۔ ایک آدمی جو علاقے کے کسی گنڈے کا، کانٹوٹے کا، چودھری کا، وہ محتاج ہے اپنے بچے کے روزگار کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، تھانے سے پناہ مانگنے کے لیے، ہاسپٹل میں تھوڑی اس کو مدد، تو وہ تو اس نے بیچارے نے، اس کی تو آنکھوں میں پٹی نہیں، پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ سو بیسیکلی اختیار تو عوام کا ہے، لیکن عوام کیسے ہیں؟ ان کو یہ خاص سطح پہ لانا ہوگا۔ میں 20 بار کہہ چکا ہوں کہ بھئی انگلینڈ مادر جمہوریت ہے، اس کی کبھی تاریخ تو اٹھا کے دیکھو یار۔ 18 سال کے بچے کو یا بچی کو، یا جو بھی کہہ لو آپ، اس کو تو کل کی بات ہے جب اجازت ملی ووٹ دینے، یہاں بوتھا اٹھا کے شروع ہو جاتے ہیں ان کی نقلیں کرنے۔ مجھے تو ایک ہی مثال سمجھ میں آتی ہے کہ 5.5 فٹ کا کوئی بندہ، اس نے 6.5 فٹ کے گورے کا سوٹ لنڈے سے خرید کے پہن لیا۔ وہ بھائی پہننا ہی ہے اگر، تو اس کی کانٹ چھانٹ کرا لو، ورنہ اس کی 6 فٹ کے گورے کی پتلون کے پنچے میں پاؤں پھنسا کے تم گندی نالی میں جا گرو گے۔ یہی ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ۔ بہرحال، تھینک یو۔